آج کے نوجوان ایک عجیب جنگ لڑ رہے ہیں۔ وہ دوسروں سے نہیں ہارتے، وہ کمپیریزن سے ہار جاتے ہیں۔ کسی کو دیکھتے ہیں تو سوچتے ہیں اس کے نمبر مجھ سے بہتر ہیں، اس کی زندگی مجھ سے بہتر ہے اور اس کی کامیابی مجھ سے بڑی ہے، اور آہستہ آہستہ یہ ان کے کانفیڈنس کو کھا جاتا ہے۔ کمپیریزن کرنے کی جو عادت ہوتی ہے، نشہ ہوتا ہے، وہ انسان کے، نوجوانوں کے کانفیڈنس کو ختم کر دیتا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ نوجوان آخر اتنا کمپیئر کرتے کیوں ہیں؟ اور قرآن پاک کی آیت ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ لا تمدن عینیک الی ما متعنا بہ ازواجا منہم، جس کا مفہوم ہے کہ اپنی نگاہوں کو ان چیزوں کی طرف نہ پھیلاؤ جو ہم نے دنیا میں ان لوگوں کو نعمتوں کے طور پر عطا کر دیا۔ یعنی قرآن ہمیں یہ بتا رہا ہے کہ کسی کی نعمتوں کو دیکھ کر اپنا دل چھوٹا مت کرو۔ آج سوشل میڈیا اور معاشرتی دباؤ نے نوجوانوں کو ایک خطرناک عادت سکھا دی ہے، وہ ہے اپنی قدر کو دوسروں کے ساتھ ناپنا۔ اچھی تعلیم، اچھے نمبروں، اچھے امتحانوں کا بوجھ دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنا، اچھی لائف سٹائل کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنا، اپنی لکس کو، اپنی پرسنالٹی کو دوسروں کے ساتھ کمپیئر کرنا۔ یارو، یہی وہ چیز ہوتی ہے جو انسان کے دل کے اندر احساس کمتری کا احساس پیدا کر دیتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ تم اپنے سے نیچے لوگوں کو دیکھا کرو، اپنے سے بڑے لوگوں کو نہ دیکھا کرو۔ اب یہ تعلیم تو ہمیں یہی بتا رہی ہے کہ ہم شکر گزاری کے ساتھ، اطمینان کے ساتھ اپنی زندگی کو گزار سکتے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کے بارے میں ایک مشہور واقعہ ہے کہ آپ سے ایک شاگرد نے سوال کیا کہ میں دوسروں کی کامیابی دیکھ کر مایوس ہو جاتا ہوں، ایسا کیوں ہے؟ تو امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے شاگرد کو یہ جواب دیا، جواب بہت پیارا ہے، کہ آپ فرماتے ہیں کہ تم دوسروں کے راستے کو مت دیکھو، تم اپنا راستہ مضبوط کرو، کیونکہ ہر انسان کا راستہ اور منزل مختلف ہوتی ہے۔ سائیکالوجی میں اسے سوشل کمپیریزن تھیوری بھی کہا جاتا ہے۔ نفسیات کہتی ہے کہ جب انسان اپنی ذات کو دوسروں کی ذات کے ساتھ مسلسل کمپیئر کرنا شروع کر دیتا ہے تو پھر ایک وقت آتا ہے کہ انسان کی اپنی سیلف اسٹیم ختم ہو جاتی ہے، انسان کا ذہنی دباؤ خراب ہونے لگتا ہے، ڈپریشن کی حالت انسان پر حاوی ہونا شروع ہو جاتی ہے، اور سب سے بڑھ کر انسان کی زندگی میں موٹیویشن غائب ہو جاتی ہے۔ اور خاص طور پر نوجوانوں میں یہ مسئلہ زیادہ پایا جاتا ہے، کیونکہ نوجوان اپنی آئیڈینٹی تلاش کرنے کی حالت میں ہوتا ہے، وہ اس پوزیشن میں ہوتا ہے کہ اس کی آئیڈینٹی بن جائے، اور پھر اس کا ریزلٹ یہ ہوتا ہے کہ انسان جب کمپیریزن کرنے کی حالت میں چلا جاتا ہے تو انسان اپنی سیلف ورتھ کو کمزور کر دیتا ہے، اور اس کا سب سے بڑا نقصان انسان کی اپنی ذات کو ہوتا ہے۔ وہ قرآن پاک کی آیت ہے، قرآن ہمیں ریمائنڈر کرتا ہے لَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ فِي أَحْسَنِ تَقْوِيمٍ، جس کا مفہوم ہے کہ اور ہم نے انسان کو ایک بہترین ساخت میں پیدا کیا، ایک اچھے انداز میں پیدا کیا۔ اب قرآن تو ہمیں یہی بتا رہا ہے کہ ہر انسان ایک خوبصورت تخلیق ہے، اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کو ایک بہترین انداز میں پیدا کیا۔ اور حدیث شریف بھی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ تمہاری شکلوں کو اور تمہارے مال کو نہیں دیکھتا، بلکہ وہ تمہارے دل کی نیت کو دیکھتا ہے۔ اب حدیث کا ریفرنس بھی یہی بتاتا ہے کہ انسان کی اصل جو خوبصورتی ہوتی ہے وہ دل اور کردار کے ساتھ جڑی ہوتی ہے۔ اگر ہمارا دل صاف ہے، کردار واضح ہے، تو ہم معاشرے میں ایک اچھی پرسنالٹی کے طور پر نظر آئیں گے۔ کمپیریزن سے تکلیف اس لیے ہوتی ہے کیونکہ انسان اپنی ویلیو کو، اپنی اہمیت کو لوگوں کی نظر سے دیکھنے لگتا ہے، لیکن اسلام ہمیں بتاتا ہے کہ انسان کی جو اصل قدر اور اہمیت ہے وہ اللہ کی نظر سے ہوتی ہے، اللہ کی نظر میں ہونی چاہیے۔ اس لیے قرآن بھی کہتا ہے اِنَّ أَكْرَمَكُمْ عِندَ اللَّهِ أَتْقَاكُمْ، تم میں سے سب سے زیادہ عزت اور مرتبے والا وہ شخص ہے جو متقی ہوگا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کبھی دنیاوی معیار کے اوپر لوگوں کی قدر نہیں کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عزت کا جو معیار تھا وہ ایمان، کردار اور تقوی کی بنیاد پر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ ایمان، کردار اور تقوی کو فوقیت دیا کرتے تھے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان موجود ہے، آپ فرماتے ہیں کہ کسی عربی کو اجمی پر اور کسی اجمی کو عربی پر کوئی فوقیت حاصل نہیں ہے، لیکن تقوی کی صورت میں جس کا تقوی ہوگا، جس کی پرہیزگاری ہوگی، اس کا مقام و مرتبہ بھی افضل ہوگا۔ اگر آپ اپنی زندگی کو دوسروں کی کامیابیوں کے ساتھ ناپنا شروع کر دیں گے تو ظاہر سی بات ہے آپ زندگی میں خوشیاں نہیں حاصل کر سکتے۔ کمپیریزن کی جو حالت ہے وہ انسان کو مایوسی کی طرف دھکیل دیتی ہے۔
अगर आप कंपैरिजन से आज़ादी हासिल करना चाहते हैं तो ये 5 चीज़ें मैं आपको बताने वाला हूँ, इनको अपनी ज़िंदगी पर लागू करना शुरू कर दें। पहले नंबर पर आप अपनी ताकतों को पहचानना सीखें। अल्लाह ताला ने हर इंसान के अंदर कोई ना कोई खूबी रखी होती है, तो आज से ही अपनी ताकतों को पहचानना शुरू कर दें। आप पढ़ाई में अच्छे हैं, आप कम्युनिकेशन में अच्छे हैं, आप किसी फील्ड में अच्छे हैं, अपनी ताकतों को पहचानें, अपनी खूबियों को पहचानना शुरू कर दें। दूसरे नंबर पर सोशल मीडिया का कंपैरिजन इंसान को तबाह करके रख देता है। आप सोशल मीडिया पे देखते हैं लोगों को, उनके साथ अपना मवाज़ना करना शुरू कर देते हैं, कपड़ों में, खाने में, पीने में, तो ये कंपैरिजन इंसान की साख्त को कमज़ोर कर देता है। और तीसरे नंबर पर आप रोज़ाना की बेस पर आपके पास जो नेमतें हैं अल्लाह की तरफ से, उनको बैठ के लिखें और उन नेमतों को सामने रखते हुए, वो सेहत हो सकती है, वो आपकी कामयाबी हो सकती है, वो आपकी अच्छी पढ़ाई हो सकती है, उसको सामने रखते हुए अल्लाह का शुक्र अदा करें। ये बेसिकली तीसरा स्टेप है जो आप करेंगे। और चौथे नंबर पर अपने गोल पर फोकस करें, अपनी कामयाबी पर फोकस करें। आप जिस फील्ड में हैं उस पर जान लगा दें, फिर देखें अल्लाह आपको कामयाबी कैसे देता है। और आखिर में आपकी कदर लोगों की नज़र से नहीं होती। ये इस असूल है जो मैं आपको बता रहा हूँ यारो। कुरान और हदीस को पढ़ने के बाद, इतनी तालीम हासिल करने के बाद, इतनी कामयाबियां हासिल करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि लोगों की नज़र में आपकी वैल्यू क्या है ये इम्पोर्टेंट नहीं है, अल्लाह की नज़र में आपकी कदर कितनी है। आप जब तन्हाई में बैठते हैं तो आपका ज़मीर क्या कहता है कि आपकी अल्लाह के नज़दीक कदर कितनी है। और कुरान क्या कहता है, इन्ना अक्रमकुम इंदल्लाहि अतकाकुम। अगर आप मुत्तकी हैं, परहेजगार हैं, और अल्लाह के नज़दीक महबूब बंदा वही है जो मुत्तकी और परहेजगार है। ये 5 असूल हैं जो इंसान की ज़िंदगी को बदल देते हैं और कंपैरिजन से आप आज़ादी हासिल कर सकते हैं। एक टीचर था जो अपने बच्चों को क्लास में पढ़ा रहा था, और ये एक स्टोरी है जो मैंने किताबों में पढ़ी है। वो अपने बच्चों को मिसाल देता है दरख्त की। वो अपने बच्चों को कहता है कि कभी तुमने एक दरख्त देखा है? दरख्त? बच्चे कहते हैं जी हाँ देखा है। तो वो उस्ताद अपने बच्चों से कहता है कि आपने देखा होगा कि कुछ दरख्त जल्दी ग्रो कर जाते हैं, जल्दी फल दे देते हैं, और कुछ दरख्त ऐसे होते हैं जो आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता बड़े होते हैं और फिर उन पे फल उगना शुरू हो जाता है। बेसिकली जब मैंने ये मिसाल पढ़ी तो मैं ये सोचने पर मजबूर हुआ कि इंसान की मिसाल तो ऐसी है ना कि इंसान कुछ ऐसे होते हैं जो जल्दी कामयाबी हासिल कर लेते हैं, जल्दी पढ़ लिख जाते हैं, जल्दी बड़े हो जाते हैं, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो बेचारे आहिस्ता आहिस्ता ग्रो करते हैं, आहिस्ता आहिस्ता पढ़ते हैं। लेकिन ये मायारी सूरत होती है कि इंसान ग्रो करता है, चाहे वो आहिस्ता हो, चाहे वो जल्दी हो।